بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاحت کا سیزن عروج پر ہے اور گلگت بلتستان جو ایک بڑا سیاحتی مرکز ہے شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی بوتل کا ایسا جن ہے جسے سیاسی اور تصویراتی ضرورتوں کے تحت نکالا اور واپس بند کیا جاتا ہے۔ پچھلے چند برس میں جب ملک میں امن و امان اور استحکام ترجیح اول تھا تو اس طرح کے تمام چھوٹے بڑے جن بوتلوں میں بند ہونے لگے تھے۔ اختلافات وقتی ہوں یا تاریخی لمحہ موجود کی پیداوار ہوں یا صدیوں کا ترکہ انسانی معاشرے کی ایک حقیقت ہیں۔ ان اختلافات کو اچھالے اور ہوا دیے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ دنیا کے بیشتر ملکوں، امریکہ، برطانیہ اور مسلمان ملکوں میں مسلمان اپنی تاریخی اختلافات کے باوجود ایک کمیونٹی کے طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کا اختلاف کو ابھارنے اور پرتشدد رنگ دینے میں سراسر اجتماعی اور معاشی نقصان ہو تو وہاں اچانک اختلافات کو ہوا دینا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ امریکہ کے بعد برطانیہ اور کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کے لیے خطرے کا الرٹ جاری کیا ہے اور اپنے شہریوں کو ان علاقوں کا سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تو یہ کہہ کر مستقبل کی صورت گری ہی کر دی کہ خطے میں پرامن ارادے کے ساتھ منعقد کردہ اجتماعات بغیر کسی انتباہ کے پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں۔ سکردو اور دیامر میں مزید مظاہروں، سڑکوں کی بندش، موبائل و انٹرنیٹ کی بندش کا امکان ہے۔ مغربی ملکوں کی طرف سے خطرے کی ان گھنٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو تھوڑی بہت ساکھ بچ گئی ہے اسے بھی ایک تشدد کا شکار اور خوفناک تقسیم کی زد میں آئے ہوئے ملک کے طور پر غارت کر دیا جائے۔ اس طرح کے الرٹس کا ساکھ پر تو اثر پڑتا ہی ہے، اور ساکھ کبھی بھی پاکستانی حکمرانوں کا مسئلہ نہیں رہی۔ وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ اصول پر کاربند لوگ ہیں، مگر اس کا اثر سیاحت پر پڑتا ہے، اور سیاحت گلگت بلتستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لاکھوں مقامی افراد کا روزگار اس صنعت سے وابستہ ہے۔ عین اس وقت جب سیاحت عروج پر تھی، گلگت بلتستان کے خرمن امن میں ایک چنگاری پھینک دی گئی اور اسے ہوا دینے کے لیے مغربی ملکوں اور سفارتکاروں نے بیانات دینا بھی شروع کیے۔ گلگت میں جاری ایک مظاہرے میں حالات کی رد عمل میں ایک جملہ ایسا ادا ہوا کہ جس کو بھارت میں اپنی پسند کے معانی اور مفاہیم پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مقرر کا جملہ تھا کہ اگر ہمارے لیے شاہراہ قراقرم کو پرامن طور پر کھولے رکھنا ممکن نہیں تو کارگل روڈ ہی کھول دی جائے۔ کارگل روڈ وہی ہے جو لداخ و کارگل کی طرف جاتی ہے، اور بھارتی میڈیا نے اس کی تشریح یہ شروع کی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے مقبوضہ علاقوں سے ملنے کی بات کی ہے۔ یہ تو بہرحال جوش جذبات میں کہا گیا ایک جملہ ہے، مگر بھارت اس طاق میں ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ اس قدر عاجز آ جائیں کہ اس کے لیے مشرقی پاکستان کی طرح حالات سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ چند برس قبل نریندر مودی کا یہ اعلان بہت معنی خیز تھا کہ ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر اب حملہ نہیں کریں گے، ہم اپنے علاقوں کا معیار زندگی اس قدر بلند کریں گے کہ وہ لوگ خود ہمارے ساتھ ملنے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ اکشے کمار کی طرح نریندر مودی کی بھڑک نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی لازمی ہو رہی ہوگی، کیونکہ برسوں پہلے جب بھارتی لیڈر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی شناخت کو ختم کرنے کے دعوے اور اعلانات کرتے تھے تو انہیں مذاق میں اڑایا جاتا تھا کہ کس طرح بھارت ایک مسلمہ طور پر متنازع خطے کی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے اور پاکستان کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں کر ممکن ہے۔ مگر ایسا ہو گیا اور سب ہاتھ ملتے اور منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب ساری امیدیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر سے ہٹ کر دہلی کی سپریم کورٹ سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس لیے بھارتیوں کے اعلانات اور دعووں کو ان کی ذہنیت اور منصوبہ بندی کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ گلگت بلتستان سی پیک کا 0 پوائنٹ ہے۔ سی پیک مخالف
اور چین بیزار عالمی قوتوں کے لیے سارے فساد کی جڑ گلگت بلتستان ہے۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ گلگت بلتستان کا سٹیٹس کو ٹوٹے گا تو سی پیک اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ان قوتوں کے لیے آسان نسخہ تو یہ ہے کہ گوادر میں وقت اور وسائل ضائع کرنے کی بجائے گلگت بلتستان پر ہی ساری توجہ مرکوز کی جائے۔ اس بڑے کھیل نے گلگت بلتستان کی حساسیت کو بڑھا دیا ہے۔ چین کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ سی پیک کے متبادل راستوں پر سوچ بچار کر رہا ہے اور اس طرح کی خبریں آنے لگی ہیں۔ اسی لیے افغانستان سے ایک نئی راہداری پر کام کرنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ چین نے سی پیک کا متبادل ڈھونڈ لیا تو اس کی دلچسپی یہاں کم ہو جائے گی اور یہ پاکستان کلی طور پر مغربی ملکوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ پاکستان کے لیے ابل پڑنے والے ان عذابوں نے اسے ایک بار پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہنچا دیا ہے، جب یہ ملک بڑی طاقتوں کی غیر ضروری جنگوں کا اکھاڑا بن کر زخم ہو کر رہ گیا تھا اور بین الاقوامی ساکھ بھی برباد تھی اور امن و استحکام نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سیاحت اور صنعت تیزی سے زوال پذیر تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پاکستان کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔